یا علی مدد. الوائز ابو علی وائز نمبر 72. Dawah Jamaat Khana in the morning of 7th of October 1979 in Bet Khayal. لفایک اویناشی دیور بھائی لفایک اویناشی اپرم اپار ابھیور بھائی آپ گت اپرم اپار ابھیور دے دن جبیا سمران رے بھائی دے دن جبیا سمران کرے اے من سولے ان کی دھن جھارے بھائی من سو لے ان کی دھن جھارے. مولانا حاضر امام سے صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ محمد وعلی. ٹورنٹو والوں نے گلا خراب کر دیا. مکھی صاحب مجھے پوچھے, میں نے کہا رسٹ ملتی نہیں اور گلے کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. دیندارو, اس نورانی ویلا ہم عبادت کر کے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا حضرت امام کے اس دربار میں بیٹھے ہیں اور آپ بیت الخیال کی آواز سننے کے لیے آئے ہیں. ہر مذہب کے اندر, ہر دھرم کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں سے زیادہ بندگی کرتے ہیں, جن کے دلوں کے اندر اپنی آخرت کا خیال زیادہ ہوتا ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن گزر جانا ہے اور خدا کے پاس ہمیں حساب کتاب دینا ہے. ہر مذہب کا آدمی اس بات کو جانتا ضرور ہے, لیکن وہ اپنے جیون کو اس دھری پہ لگاتا نہیں, سیریسلی اس بات کے لیے سوچتا نہیں. دنیا میں جتنے انسان ہیں, چاہے وہ خدا کو مانے نہ مانے, مگر وہ اتنا تو ضرور سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے. ان آدمیوں میں سے ایسے آدمی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے پاس جا کے حساب دینا ہے. ان کے اندر تھوڑے ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو ہر وقت اپنی یادی میں رکھتے ہیں اور دنیا میں کوئی بھی کام کرتے وقت ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ خدا ہم کو دیکھتا ہے. وہ لوگ, یہ جو تیسرے گروپ کے لوگ ہیں, بہت تھوڑے ہیں, مگر وہ لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ سے ڈر کے کرتے ہیں. ان سے کوئی برا کام جان بوجھ کے نہیں ہوتا. انسان کی کمزوری کے حساب سے, کوئی مجبوری کی وجہ سے کبھی کوئی بھول چک ہو گئی تو جب ان کو یاد آتا ہے تو وہ لوگ خدا کے حضور میں اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں, وہ عاجزی کرتے ہیں. اس قسم کے جو لوگ ہیں
وہ عابد کہلاتے ہیں یا زاہد کہلاتے ہیں. زاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو پرہیز کرے، بدیاں نہ کرے، گناہ نہ کرے. عابد اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرے اور اس کی عبادت کرے. یہ جو دونوں آدمی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی زندگی ملی ہوئی ہے. عابد اور زاہد ایک ہی آدمی کا نام ہے، کیونکہ عبادت زہد کے بغیر یعنی اچھے کیریکٹر اور اعمال کے بغیر کبھی ٹک نہیں سکتی. اور اگر کوئی آدمی عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کا کیریکٹر اعمال اچھے نہیں تو وہ آدمی خدا کے ساتھ اور اپنے خود کے ساتھ دغا کرتا ہے. بندگی کا سارا مقصد یہ ہے ہم نیک بنے، اچھے بنے، پاک بنے، ہر لحاظ سے ہمارا جیون ایسا ہوئے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ رہے، نہ روحانی طور پہ، نہ ہماری مغز کی شکتی کے جس کو ہم دماغی طور کہتے ہیں، نہ ہمارے دل کے اندر اس قسم کا کوئی خیال پیدا ہوئے. پاک اور صاف نیت کے ساتھ اگر کوئی کام کرتے کرتے بھول چک ہو بھی گئی خدا اس کو معاف کرتا ہے، بن مانگے معافی مانگے بغیر بخش دیتا ہے. اللہ جو ہے وہ ہمارے اعتقاد کی چیز ہے. اگر ہم مانتے ہیں تو اللہ ہے، اگر ہم نہیں مانتے تو بھی اللہ ہے، مگر ہم اللہ کے لیے نہیں. خدا تعالیٰ کی اوپر ایمان رکھنا یہ ایک ضروری چیز ہے، مگر وہ ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ فرمایا تم اس طرح عبادت کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو. پھر فرمایا کہ کبھی تم کو ایسا خیال ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم اتنا تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. خدا کو دیکھ کے عبادت کی جانی چاہیے، وہ سچ بات ہے، مگر یہ درجہ تو ان لوگوں کا ہے جو خدا کے پیارے ہیں. پر اتنا تو سچا کہ اگر ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو خدا ہمیں دیکھتا ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا، مولا کہتے ہیں ایک آدمی اپنی ماتا کی حاضری کے اندر یا اپنے پتا کی دیکھتے ہوئے کوئی بھی بد کام نہیں کرتا تو تمہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے. خدا اس چیز کا شاہد ہے. کسی کے اوپر ظلم، حسد، بدگوئی کینا، آروپ چڑھانا، جھوٹ بولنا، کسی کا مال کھانا یا اپنے خیالوں کے اندر کسی کے لیے بد سوچنا، یہ وہ کام ہے کہ جو عبادت کے ورودھ ہیں. ہم اگر تسبیح نکالتے ہیں، صبح اٹھ کے ہم آنکھ بند کر کے بیٹھک کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف دن کے وقت ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو عبادت کے ورودھ ہیں تو ہماری عبادت تو اکٹھی ہوتی ہی نہیں. عبادت کا جو مول پایا ہے وہ ہمارے اعمال ہیں. اور پھر اچھا پاک دل بنا کے جس دل کے اندر کوئی بھی طرح کا ویر ورودھ، کوئی بھی بدی گناہ نہیں، وہ آدمی اگر خدا کو ایک دفعہ یاد کرتا ہے تو خدا اس کے سامنے فوراً حاضر ہو جاتا ہے. خدا تو موجود ہے ہی لیکن اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، وہ خدا کو دیکھتا ہے. خدا کا دیکھنا ایسا نہیں کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. خدا ایسی چیز نہیں کہ ہم دنیا کے اندر جس طرح میٹیریل چیزوں کو دیکھتے ہیں ایسا دیکھ سکتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ نور ہے اور ہمارے دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے. بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے ہم کو اس طرح سے ایک لائٹ ملے گی کہ جیسے رات کے اندھیرے میں ہماری آنکھوں میں ٹارچ لگائی جائے. ایسا بھی نہیں، نور اس طرح بھی نہیں ہے. نور تو اس طرح سے آتا ہے کہ آپ کو سمجھ اور عقل آتی جاتی ہے، دل کی جو کھڑکیاں دروازے کھلتے جاتے ہیں،
اویکننگ اور اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد آپ جب اس بات کے لائق بن جاتے ہیں تب خدا اپنی روشنی دکھاتا ہے, اور وہ روشنی ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے بتی جلتی ہے. مگر اس کے پہلے آہستہ آہستہ اس اسٹیج پہ آنے کے لیے ہمیں بہت وقت لگتا ہے. حضرت امام نے فرمایا کہ صبح کے وقت جس طرح سورج نکلتا ہے اس طرح سے تمہیں اس چیز کا احساس ہوئے گا. اندھیرا ہوتا ہے ایک دم ارلی مارننگ, جس طرف سورج نکلتا ہے ایسٹ کی سائڈ میں, آپ کبھی ادھر خیال کر کے دھیان کر کے دیکھو تو پہلے آہستہ آہستہ اندھیرا گھٹتا ہے, روشنی پیدا ہوتی ہے. یہ روشنی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ پھر پیلا رنگ نکلتا ہے. اس کے بعد وہ رنگ اور بھی گہرا ہوتا جاتا ہے, لال ہو جاتا ہے. لال رنگ ہونے کے بعد آپ دیکھو گے تو سارا آسمان سفید ہو گیا ہے, کہیں بھی اندھیرا باقی نہیں. بعد میں آہستہ آہستہ سورج نکلتا ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے بیت الخیال کے فرمانوں میں اس طرح سے سورج نکلنے کی جو میتھڈ ہے, جس طرح سورج نکلتا ہے اس کی مثال اور داخلہ دے کے ہم کو فرمایا کہ اس طرح تمہیں خدا تعالیٰ کے نور کا احساس ہوتا ہے. قرآن شریف میں ایک آیت ہے, جو اس دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں اندھے ہیں. اس آیت کا مطلب ایسا نہیں کہ حقیقت میں جن کی آنکھیں خراب ہیں چاہے وہ کتنی بھی بندگی عبادت اور نیکی کرے تو وہ آخرت میں اندھے رہیں گے. یہاں ظاہر کی آنکھوں کا اللہ ذکر نہیں کرتا, مگر یہاں ذکر ہوتا ہے کہ جن کے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئیں, جن کو خدا کی شناخت نہیں, اس کے نور کی شناخت نہیں, وہ آدمی کے دل میں نور پیدا نہیں ہوگا. جس طرح ظاہر کی آنکھ روشنی کو یا کوئی چیزوں کو نہیں دیکھتی, ایسا ہی مومنوں انتر کی آنکھیں جس کی اندھی ہو جاتی ہیں اس کو خدا کے نور کا دیدار نہیں ہوتا. عبادت کرنے سے ہمیں کون سی چیزیں ملتی ہیں؟ بعض آدمی پوچھتے ہیں کہ عبادت کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ آپ نے کس نیت سے عبادت شروع کی؟ بیت الخیال کے اندر آنے کے لیے آپ نے کیا سوچا کہ میں بیت الخیال میں جاؤں اور مجھے کچھ ملے؟ عام لوگ 15, 16, 18, 20, 25 برس کی عمر میں بیت الخیال کا بول لیتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں 40, 50 برس کے ہو گئے, کبھی عبادت کی کبھی نہیں کی. ایسے بھی ہیں کہ روز اٹھتے ہیں, ایسے بھی ہیں کہ جو روز جماعت خانے آتے ہیں, برسوں نکل جاتے ہیں. لیکن کسی کسی کو یہ دولت ملتی ہے. یہ دولت سب کے ہاتھ میں نہیں آتی, لیکن چلو ہمیں اگر ساری دولت نہیں ملی تو تھوڑی ملے, کبھی تھوڑی نہیں ملی تو اس سے تھوڑی ملے. عبادت کرنے سے کچھ نہ کچھ ملنا تو چاہیے. اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری ایٹم جتنی, ایٹم کتنا چھوٹا ہے, اණو, ایٹم جتنی بھی نیکی تمہاری برباد نہیں جائے گی. اگر ایک آدمی سردی کے اندر, اور وہ بھی کینیڈا کی سردی, اس میں اس کے کبھی صبح جماعت خانے آتا ہے تو کم از کم یہ نیکی بھی تو گنی جائے گی, اتنا تو ثواب ملے گا. اگر وہ نہیں آتا اور گھر پہ اس کے عبادت کرتا ہے تو کم از کم نیند چھوڑ کے وہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے, اتنا تو اس کو بدلہ ملنا چاہیے, ضرور ملتا ہے. عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے خالی خیال کیا رات کو سوتے وقت کہ مجھے صبح 4 بجے اٹھ کے عبادت کرنی ہے, تو آپ کو اتنا سوچنے کا بھی نیک بدلہ ملے گا. یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. آپ نے نیت کی, بھاونا ہوئی,
عمل نہ ہو سکا، سوئے رہے نہ اٹھ سکے، تو کم از کم رات کو جو نیت کی تھی وہ بھی عبادت میں گنی گئی۔ خدا تو ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنی بخشش دینے کے لیے، اور مومن جو ہے وہ کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اور آج کل کا مومن، آج کی دنیا، آج کا جیون، آج کی فکریں، چنتائیں، ویادیاں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، بہت کمزور کر دیتی ہیں۔ بعض دفعہ کسی چھوٹی سے مشکل کے اوپر ہمارا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے۔ بیت الخیال کی عبادت ہمارے ایمان کو ڈگمگانے نہیں دیتی۔ بیت الخیال کی عبادت سے ہمارا ایمان ٹکا رہتا ہے۔ ایمان کو ٹکانے کے لیے ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے دسوند۔ دسوند ہمارا ایمان اس طرح سے مضبوط رکھتی ہے کہ جس طرح سے سیمنٹ کانکریٹ ہوتی ہے۔ دسوند دینے سے ہمارے دل میں مولا کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور دسوند پھلتا نہیں اگر 3 وقت کی دعا نہ پڑی جائے۔ دسوند کبھی نہیں پھلے گا۔ 3 وقت کی دعا پہلے ہونی چاہیے، پھر دسوند دیتے رہو، کیونکہ چھوٹی عمر سے آدمی دسوند نہیں دیتا، دعا پڑھتا ہے۔ دسوند تو اس وقت دیتا ہے جب وہ بڑا ہو کے کمانی کرتا ہے، مگر دعا جو ہے وہ چھوٹی عمر کے اندر اپنی ماں کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بعض ایسے آدمی بھی ہیں کہ جو یہ خیال کر کے کہ 3-4 برس کی عمر میں نے دعا پڑھنی چالو کی، تو پہلے میرے 3-4 برس جو چلے گئے جنم سے میں ان کی دعا بھی پڑھوں، تو وہ ایکسٹرا دعا پڑھتے ہیں، ایک دعا ایکسٹرا پڑھتے ہیں، 3 کی جگہ 4 پڑھتے ہیں، تاکہ ان کے وہ جو 4 سال کے، 3 سال کے، 2 سال یا 5 سال چھوٹی عمر کے بچپن سے جو نکل گئے، وہ گیپ پوری ہو جائے۔ انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی عمر میں کون سے وقت سے اس نے دعا پڑھنی شروع کر دی، لیکن ایک زیادہ دعا پڑھنے سے کچھ برسوں تک، 2-4-5 برس تک کبھی وہ گیپ پوری ہو گئی تو جیو کو اس کے ساتھ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دسوند دینی شروع کی 20-25 برس کی عمر سے، جب اس نے پہلی کمانی کی، تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی وہ عمر کہ جو بچپن میں، جوانی میں گئی اور اس عمر میں دسوند نہیں دی، تو وہ اپنی اس دسوند کو اپنی اس زندگی کے ساتھ لگانے کے لیے کوئی رستہ ڈھونڈتے ہیں۔ تھوڑی سی دسوند زیادہ دے دی، مکھی کے پاس جا کے اس چیز کے لیے بدشامنی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے روح کو، ہمارے آتما کو صاف کرتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے نزدیک آتے ہیں، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر آدمی اپنے اعمال کا جائزہ لے لے، اپنے کیریکٹر کو اچھا رکھے، ہر وقت اس ڈر میں رہے کہ میرے سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ وہ آدمی جس نے اس طرح سے عمل کیے جو میں نے ابھی بتائے، جب عبادت کرے گا تو اس کی عبادت بہت جلدی پھلے گی۔ عبادت کو سب سے زیادہ نقصان دینے والے ہمارے بد وچار ہیں، ہمارے خراب خیال جو ہیں وہ ہماری عبادت کو نقصان کرتے ہیں۔ کمزور ایمان والا آدمی عبادت میں ڈگو مگو رہتا ہے، اس لیے ہمیں بہت برس نکل جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی دعا برابر ہے، دسوند برابر ہے، اس کے عمل اعمال اچھے ہیں، تو پھر بیٹھک کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، عبادت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نور تو بہت بڑی دور کی چیز ہے، مگر عبادت کرنے سے من میں شانتی پیدا ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر جو ہے
کبھی بھی نارمل سے اونچا نہیں جاتا، سوا کہ آدمی کھانا پینا کھاوے تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے، مگر وہ نارمل کی حد میں رہتا ہے۔ آدمی کو کوئی دنیا کی کوئی چنتا آ جاتی ہے تو بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، مگر وہ بھی نارمل کی حد میں رہتا ہے۔ میرا مقصد بلڈ پریشر کے بڑھ جانے کا اس ایب نارمل حالت کی لیول کا ہے کہ جو انسان کے لیے دکھ اور ڈینجر کا باعث بنے۔ ایسا بلڈ پریشر کہ جو اس کے ہارٹ کے اوپر یا اس کے مغز کے عمل خراب اثر کرے، میں اس بلڈ پریشر کی بات کرتا ہوں۔ اس کو انگلش میں ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی کا مغز ٹینس رہتا ہے، سوبھاؤ چڑیا ہو جاتا ہے، تو کسی بات میں برا لگ جاتا ہے، تو کسی بات میں غصہ آ جاتا ہے، ٹیمپر قبضے میں کنٹرول میں نہیں رہتا۔ یہ وہ حالت ہے کہ جہاں سے ہارٹ ڈیزیز شروع ہوتے ہیں۔ ایسی حالت اگر کافی برسوں تک 2-4 برس تک رہے تو ایسے آدمی کو ہارٹ اٹیک ہونے کا سمبھو ہے۔ عبادت ہمیں اس کنڈیشن سے بچاتی ہے۔ میڈیٹیشن جو ہے، جس کو ہم صبح دھیان لگا کے بول کو یاد کرنا کہتے ہیں اپنی زبان میں، عبادت، بندگی، بیت الخیال کی بندگی، اس میں میڈیٹیشن ہے۔ میڈیٹیشن کہتے ہیں دھیان لگانا، کنسنٹریشن کرنا۔ جب ہم باقی تمام باتوں سے اپنی مغز کو ہٹا کے ایک بول کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو وہ نروز، ہمارے مغز کی وہ نس ناڑیاں کہ جو چنتا کے کارن سے، دنیا کے دکھوں کے کارن سے ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہیں، وہ ریلیکس ہو جاتی ہے۔ آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے، بلڈ نارمل لیول پہ آ جاتا ہے اور اس آدمی کا دماغ جو ہے شانت ہو جاتا ہے۔ عبادت کا سب سے پہلا اثر ہم کو دنیاوی حساب سے، میٹیریل نظر سے ملتا ہے۔ جو آدمی ہر روز صبح عبادت کرنے والا ہے، اس کے دل کے اندر ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی پرابلم آ بھی جائے، بیماری یا پیسے کی تکلیف یا کسی سے جھگڑا یا گھر کے اندر کوئی پرابلم، تو اس آدمی کے دل کو وہ چیز نقصان نہیں کرتی، اس کو اپسٹ نہیں کرتی۔ کبھی کیا بھی تو تھوڑے وقت کے لیے۔ ایسے مومن کو دنیا کا دکھ کبھی آ بھی گیا تو مومنو وہ 15-20 منٹ میں سوچ کے خدا کے اوپر چھوڑ دے گا، میرے مولا کی ایسی مرضی۔ اس کا جو برین ہے، اس کی جو نروس سسٹم ہے، اس چیز کو زیادہ دیر اپنے حال میں نہیں رہنے دیتا، نکال دیتا ہے۔ وہ آدمی مولا کی مرضی کہہ کے اس بوجھ کو پھینک دیتا ہے، خدا کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ جو ہوئے گا میرے مولا کو منظور۔ اس کے من کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر، اس کے جیون کے اوپر، اس کی آتما کے اوپر دنیا کے یہ دکھ تکلیف کوئی بھی اثر نہیں کرتے۔ آدمی دنیاوی دکھوں سے ایسا آرام پاتا ہے کہ اس کے دل کی جو شانت حالت ہے وہ خراب نہیں ہوتی۔ جب یہ ظاہری کنڈیشنز جو ہیں باطن میں جاتی ہیں، یعنی ہمارے دماغ پر اثر کرتی ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر وقت خوش رہتا ہے، عبادت کر لینے کے بعد بھی اور عبادت کے اندر بھی وہ خوش رہتا ہے۔ رات کو جب سوتا ہے تو اس وقت اس کو ذرا ٹینشن ہوتی ہے، اور وہ ٹینشن کاہے کی ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہوئے میں صبح اٹھ نہ سکوں، ایسا نہ ہوئے صبح عبادت نہ کر سکوں۔ یہ فکر، یہ ٹینشن ضرور اس کو ہوتی ہے، اور اس ٹینشن کے کارن سے وہ صبح وقت کے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اس کو گھڑیال ڈالنے کی، رکھنے کی، الارم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ صبح جب ہی اٹھتا ہے
تو اٹھنے کے ساتھ ہی اس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، جماعت کھانے جا سکا تو ٹھیک، نہیں تو پلنگ چھوڑ کے کرسی کے اوپر یا زمین چارپٹ کے اوپر بیٹھ کے عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں دھیان لگتا ہے، من ایکاگر ہو جاتا ہے، باقی سب خیال وچار نکل جاتے ہیں، اور اس کا جو سواس ہے وہ انکانشیسلی ڈیپ ہوتا جاتا ہے۔ سواس کی جو سپیڈ ہے گھٹ جاتی ہے۔ اگر اس وقت اس کی پلس دیکھی جائے تو پلس بہت گر جاتی ہے، اتنی گر جاتی ہے کہ جو نارمل کنڈیشن کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اس آدمی کا سواس اونڈا ہو جاتا ہے، ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ یہ ہارٹ ریٹ 50 تک آ جاتا ہے، جو نارمل 72 یا 76 ہوتا ہے۔ بٹوین 70 اینڈ 76 نارمل ریٹ چلتا ہے پلس کا، مگر عبادت کے اندر 50 تک گر جاتا ہے، شاید اس سے بھی کم ہو جائے۔ ڈینجر لیول جو ہے وہ 30 32 35 کی ہے۔ اگر 35 کے نیچے ہارٹ ریٹ ہو جائے تو یہ ڈینجرس ہے، یہاں تک نہیں پہنچتا۔ مگر عبادت کے اندر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کی پلس اس لیول سے بھی گھٹ کے 20-25 پہ آتی ہے، جو نارملی کوئی بھی آدمی چاہے جوان ہو کہ بوڑھا اس لیول کو نہیں سہن کر سکتا، ہارٹ اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ مگر عبادت کے اندر یہ کنڈیشن آ جاتی ہے، انسان بے سدھ مست ہو جاتا ہے۔ جس طرح ڈرگ دینے سے، اینستھیسیا دینے سے وہ بالکل بے سدھ ہو جاتا ہے، ایسا وہ آدمی بے سدھ ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن کو سب لوگ نہیں پاتے، کسی کے ساتھ یہ بناؤ بنتا ہے، کسی کے ساتھ نہیں بنتا، لیکن یہ حالت کبھی نہ بھی ہو رہے تو کنسنٹریشن، ایکاگرتا، من ستھر ہو گیا۔ جب یہ من ستھر ہوتا ہے تو آدمی کا مغز اتنا لائٹ ہو جاتا ہے کہ اس حالت میں سے باہر نکلنے کا من نہیں ہوتا۔ سخت ٹھنڈی پڑتی ہوئے اور ہم کو کوئی گرم جگہ مل جائے بیٹھنے کی تو پھر باہر جانے کا من نہیں ہوتا، اس خیال سے کہ باہر سخت ٹھنڈی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب آدمی کو یہ کنسنٹریشن مل جاتی ہے تو اس کا من نہیں چاہتا کہ اس حالت میں سے باہر نکلے، کریونگ رہتی ہے سارا دن وہ کنڈیشن یاد آتی ہے تو من خوش ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی سٹیجز گزارنے کے بعد دیندارو، یہ جو بول ہے، یہ بول میں سے ایک دن آواز آتا ہے۔ بعض آدمیوں کو آواز خدا کی طرف سے سنائی دیتی ہے، بعضوں کو نہیں۔ کون سی بخشش کس کو دینی، کب دینی، وہ مولا کے ہاتھ میں ہے۔ آواز آتی ہے، وہ جب ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے یا علی، تو اندر سے ریباؤنڈ ہو کے، ایکو ہو کے آواز آتی ہے یا علی۔ جیسے کہ کوئی دوسرا سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوئے اور استاد سکھاتا ہے پڑھو الف، تو وہ بچہ سامنے کہتا ہے ریپیٹ کر کے الف۔ اس طرح جب آپ جاپ کرو گے تو اندر سے اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ جب پہلی دفعہ یہ چیز بناؤ بنتی ہے تو آدمی کو شوق لگتا ہے، گھبرا کے آنکھ کھول کے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کیا میں نے زور سے یہ چیز بول دی، مگر نہیں، یہ من کی ایک کنڈیشن ہے۔ جب اس کو یہ چیز کا احساس ہو جاتا ہے
کہ یہ چیز میں نے نہیں بولی لیکن میرے اندر سے بولی گئی ہے تو خوش ہوتا ہے، اور پھر یہ چیز جاری رہتی ہے. وہ کہتا ہے یا علی، اندر سے آواز آتی ہے یا علی. وہ کہتا ہے یا علی، وہ اندر سے پھر آواز آتی ہے یا علی. وہ جو جواب ملتا ہے وہ اتنا میٹھا ہوتا ہے، وہ اتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ آدمی گھڑی گھڑی اس کو ریپیٹ کرتا ہے اور وہ چیز آتی ہے. یہ کنڈیشن چالو رہتی ہے. ہم جاپ کرتے ہیں من سے، زبان نہیں ہلتی مگر من کے اندر سے اس کی آواز نکلتی ہے. آواز کیا ہے؟ باہر سے جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ ہمارے کان پہ پہنچتی ہیں اور کان کے پردوں کو وائبریٹ کرتی ہے. یہی چیز پیدا ہو جاتی ہے. باہر سے ساؤنڈ ویو آنے کی بجائے اندر سے کبھی ہمارا بول جو ہے کان کے اس تمام اسٹرکچر کے اندر ایسی چیز ہے کہ جہاں انگلی رکھنے سے یا اس کو چھیڑنے سے اس میں وائبریشن پیدا ہو جائے. باہر کی ساؤنڈ کی ضرورت نہیں رہتی. بے دن جدیا سمرن کرے زبان کے بغیر جو جاپ کرے، من سو لے ان کی دھن کے گھرے. اپنے من سے اس کی دھن میں مستی میں پڑ جاوے تو پھر اندر اس کے باجا گاجا میوزک سنائی دیتا ہے. یہاں میوزک وہ میوزک نہیں کہ ہارمونیم بج رہا ہے، ایکارڈین بج رہا ہے یا اور کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ بج رہی ہے، یہ نہیں. میں نے آپ کو کہا کہ جب جاپ بولا گیا یا علی تو سامنے سے جو جواب آئے گا وہ یا علی کا ہوگا، مگر اتنا میٹھا، ایسے سر والے آواز میں اتنے اچھے طریقے سے اس کا ریباؤنڈ ہوگا کہ دل خوش ہو جائے گا. وہ ایک قسم کے میوزک کی طرح ہے. پھر بھی میں سمجھا نہیں سکا، مجھے شبد نہیں ملتے کہ میں اس کی کوئی مثال دے کے کہہ سکوں، مگر اندر ایسی حالت پیدا ہوتی ہے. جاپ کرنے سے سامنے ہمارا جیو جاپ کرتا ہے. یہ سلسلہ بعض دفعہ کئی مہینوں کئی برسوں تک چلتا ہے اور اتنا دل اس میں خوش ہوتا ہے کہ امام زمان مولانا حضرت امام نے فرمان فرمایا کہ دنیا کا کوئی بھی سکھ اس سکھ کے برابر نہیں ہو سکتا. ایسی بہت سی سکھ کی چیزیں ملتی ہیں. ہماری لیول آف انڈرسٹینڈنگ یا لیول آف ٹالرنس جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہم کو بخشش دلانے کے لیے. خدا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو ہم جس لیول آف ٹالرنس کے اوپر ہیں یا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہیں، جتنی سمجھ ہم میں ہے اور جتنے ہم چیز کو سہن کر سکتے ہیں، خدا اس سے زیادہ نہیں دیتا. وہ آدمی اسی حالت میں رہتا ہے. مولانا حضرت امام فرمایا نور پانا، نور کو دیکھنا تمہارا حق میں ہی. مگر یہ جو چیزیں میں نے آپ کو کہیں یہ ہمارے عمل کا نتیجہ ضرور ہے اور یہ بھی نور میں شامل ہے. حضرت امام کا جلوہ دیکھنا وہ ایک بہت بڑی اور دور کی بات ہے. کب ملے، کس حالت میں ملے، کس عمر میں ملے، وہ کوئی کہہ نہیں سکتا. خدا کے اوپر اس چیز کو چھوڑ کے ہر روز ہمارے عمل اعمال کی حالت جو میں نے آپ کو تھوڑی سی باتوں کے اندر بتایا، اشارے میں بتایا، بالکل پلین شبدوں کے اندر بتایا، جو کچھ بھی جس طریقے سے بن سکا میں نے بتایا. ان حالتوں کو اپنے آپ میں سمجھ کے اس کے لیے تیاری کر کے اس چیز کا خیال رکھ کے کبھی آپ عبادت کرو گے، آپ کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، حضرت امام کی محبت زیادہ ہوگی اور ہمیشہ اچھے کام کرنے کے لیے دل چاہتا رہے گا.
لیکن ایک چیز ہے، جب عبادت میں بیٹھو اپنے بول کو چالو کرنے سے پہلے 1-2 منٹ آپ کی خوشی پڑے، اتنا ٹائم بھلے 5 منٹ پہلے دعائیں مانگو. سب سے پہلے تو اپنے گناہ کی معافی مانگو. سب سے پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگو اور اس طرح سے بات کرو کہ حاضر امام سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہو مولا میں تیرے حضور میں آیا ہوں، تو پاک سبحان بادشاہ ہے، میں گنہگار ہوں، میں گندا ہوں، ناپاک ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، صاف پاک بننے کے لیے آیا ہوں، میرے گناہ بخش کے مجھے اچھا بنا، میری مدد کر، میرا ہاتھ پکڑ، یا مولا تو مجھ کو عبادت کرنے کے راستے پہ لگا، عبادت کا طریقہ سکھا. روحانی دعائیں مولا کے پاس مانگو، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ جتنا بھی آپ کو ٹھیک لگے، جو کچھ بھی اور جس طریقے سے مانگنا ہے آپ اپنے شبدوں میں اپنے طریقے سے مانگو. مگر یاد رکھنا بیت الخیال کی عبادت ہماری دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں، بیماری کے لیے، کوئی تکلیف کے لیے اور کوئی دنیا کی آرزو کے لیے ہم عبادت کو استعمال یوز میں نہیں لا سکتے. اس وقت تو پیورلی روحانی بات ہی ہونی چاہیے، یا مولا تو رحم کر کے مجھے اپنا دیدار بخش، یا مولا تو رحم کر کے اپنی بخششیں دے. ایسا 1-2 منٹ عاجزی کر کے گناہ کی معافی مانگ کے پھر آپ بیت الخیال کے بول کا رٹن چالو کرو، یا علی یا علی. سانس اوپر جاوے یعنی اندر جاوے تو یا علی کا شبد بولو، جب سانس باہر نکلے پھر بھی آپ یا علی کا شبد بولو جو بیت الخیال کا بول ہے. یہ وہ طریقہ ہے کہ جو ہزاروں سال سے ہمارے مذہب میں چلا آیا. آج دنیا کے اندر یہ ٹرانسجنٹل میڈیٹیشن والے اور یوگی مہاتما اور ایسے کئی گروپس نکلے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کو میڈیٹیشن سکھاتے ہیں. عام طور پہ یہ جو گروپس ہیں یہ ہندوستان میں سے ہندوؤں کی طرف سے نکالے گئے. اس کے اندر میں کچھ بولنا نہیں چاہتا، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ یہ جو گروپس اور یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے مائنڈ کو ضرور شانت کر دیتی ہیں، اس کے اندر روحانی چیزیں کچھ نہیں، مینٹل چیزیں ضرور ہیں. جیسا میں نے آپ کو شروع کے اندر کہا کہ آدمی کا من ریلیکس ہو جاتا ہے، ٹینشن مٹ جاتی ہے، بلڈ پریشر نارمل آ جاتا ہے، بس اس سے زیادہ ان چیزوں میں کچھ نہیں. مگر ہمارا جو طریقہ ہے اس کے اندر ایک مین چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہمارا ایمان ہمارے حضرت امام کے اوپر، اللہ کی نور کے اوپر. دوسری بات کہ ایسے لوگ جو ظاہر کے ہیں کہ جو اس قسم کے میڈیٹیشن گروپ کے ممبرز بنتے ہیں ان کے پاس بھی ایک قسم کا بول ہوتا ہے، مگر ان لوگوں کا سارا دھیے یا ایم کیا ہے کہ راحت پانا، ریلیکسیشن مل جائے بس. ہمارا ایم یہ نہیں، ہمارا ایم تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے نور کو پائیں. دونوں کے ایم میں ڈفرنس ہے، ایٹیٹیوڈ میں ڈفرنس ہے، اس لیے اس کا اثر بھی الگ ہے اور اس کا ریزلٹ بھی الگ ہے. ہمارا سارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا آتما، ہمارا جو سول ہے وہ اس دنیا میں اور مرنے کے بعد پروگریسو بنے، ڈیولپ ہوئے اور ہم خدا تعالیٰ کے نور کے نزدیک پہنچ سکیں. ہمارا مقصد یہ ہے، جو دنیا کے تمام اس قسم کی ظاہری پریکٹس کرنے والوں سے جدا ہے. تو دینداروں، ہم کو جو اس میں سے فائدے ملتے ہیں وہ بھی روحانی فائدے ہیں. البتہ ہم کو جسمانی اور مغز کے مینٹل فائدے بھی ملتے ہیں، لیکن ہمارے سب کے سب فائدے روحانی فائدے ہیں. پھر ایک دن بولتے کبھی مولا راضی ہو گیا
تو آپ کو اپنا جلوہ بھی دکھائے گا. ہمارا حق تو نہیں مگر ہر روز بھیک مانگتے ہیں. شیخ کے دل میں کسی دن رحم آ گیا تو بخشش دے دے گا. حضرت امام نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ کم از کم ایک دفعہ تمہارے جیون میں تمہیں اس نور کی پراپتی ہو گئے. مرشد کی اس دعا کو اپنے دل کے اندر اٹھا لو. امام نے دعا دی ہے, آپ محنت کرو گے تو انشاءاللہ یہ دعا ضرور پھلے گی. امام کی دعا بیکار نہیں ہوتی, امام کی دعا فیل نہیں جاتی. ہم کو صرف تیار کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے پاس سے یہ جھولا لے سکیں. صبح کی عبادت روز کرو, اوشیہ کرو, ایک بھی دن چھوڑو نہیں. بہت تھک گئے ہو, بہت کام کیا ہے, طبیعت ٹھیک نہیں, تو بھی 5-10 منٹ بھی عبادت ضرور کرو. لیکن ابھی حضرت امام نے تھوڑا ریلیکسیشن یہ کیا کہ کبھی تمہارے شریر میں دکھاوا ہوتا ہے تو مولا فرمایا عبادت بھلے نہ کرو. یا وہ بھائیاں کہ جو پیٹ سے ہیں اور تکلیف میں ہیں ان کو مولا نے کہہ دیا اچھا تم عبادت نہ کرو, لیکن باقی سب کو عبادت کرنی چاہیے. 1 گھنٹہ عبادت کا 4 سے 5 بجے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ ملاقات کا وقت دیا ہے حضرت امام نے کہ تم بنگلے آ کے میری ملاقات کرو. اس طرح سے کبھی سارا وقت نہیں ہو سکتا تو 5-10-15 منٹ ضرور عبادت کرو. اس عبادت کو ہم نے حضرت امام کے پاس خود جا کے مانگ کے لیا ہے. جو آدمی بیت الخیال میں نہیں یا جن کے پاس بول نہیں ان کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ بول لے. اگر عبادت کر سکتے ہو تو لے کے آؤ. اگر آپ کو یہ چاہیے کہ میں بھی مولا کے نور کے دیدار کے لیے عرضی کروں تو بھلے لو, مگر ایک دفعہ بیت الخیال میں آ جانے کے بعد پھر زندگی بھر ہم اس میں سے باہر نہیں نکل سکتے, کبھی نہیں. اگر بیت الخیال کا بول حضرت امام کے پاس سے لے کے کبھی عبادت نہیں کریں گے تو ہم کو بہت گناہ ہوگا, بہت نقصان ہوگا, روحانی بھی, دماغی بھی اور بدن کا بھی. یہ بات نہیں بننی چاہیے. انشاءاللہ مولا آپ کی نیک امید پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقت کی سمجھ دے, ہر بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے. مولا آپ کو دین دنیا میں اپنے چھتر چھایا میں رکھے. مولا ایسے کام کراوے جس میں وہ راضی ہوئے. مولا اپنے نور سے آپ کو ہدایت کرے. مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے روشن کرے. مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کے دل کے اندر اپنی بخششیں اور نوازشیں اتارتا رہے اور ایک دن ضرور آپ کو نورانی دیدار عنایت کرے.